کہ تمیم نے مجھ سے فرمایا وہ 30 لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، راستے میں طوفان آیا، طوفان میں کشتی ادھر سے ادھر مشرق سے مغرب اچھال اچھال کے جو ہے پانی نے پھینکنا شروع کیا۔ 1 مہینے تک ہم طوفان میں پھنسے رہے۔ 1 مہینے میں طوفان میں پھنسنے کے بعد کشتی ایک ایسے مقام پہ رکی جہاں ایک چھوٹا جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ اس جزیرے کے پاس ہم نے جہاز کو روکا۔ جب ہم جزیرے کی طرف گئے اور وہاں اترے تو ایک ایسی چیز اور ایسی شے ہمارے سامنے آئی اور اس کے آنکھ پر اتنے بال تھے کہ اس کا اگلا اور پچھلا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا ہے۔ ہم نے کہا اے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو تیرا نہ اگلا سمجھتا ہے نہ تیرا پچھلا سمجھتا ہے۔ مطلب اس کے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ تعجب اور حیرانی سے انہوں نے کہا کہ لعنت ہے تجھ پر منوس، کیسا تو انسان ہے، تیرا اگلا پچھلا کو سمجھتا نہیں، تو ہے بھی کیا چیز؟ تو اس نے کہا میرا نام جساسا ہے۔ تو نے کہا جساسا؟ تو کہا میں کسی کا جاسوس ہوں، میں کسی کا جاسوس ہوں۔ اور کہا میرا آقا جو اس محل میں بند ہے تمہیں بلاتا ہے، ذرا چلے جاؤ۔ تمیم کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی سے گھبرا لیے تھے، جس کا نہ اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا تھا کیا ہے، مطلب اتنے بال تھے، ہم ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے سوچا اب چلے جانا چاہیے اس کے مالک کے پاس، چونکہ اب ہم تابع ہو گئے تھے نا، اب جزیرے پہ اتر گئے، اب اتنی خطرناک شے ایک چیز سامنے آ گئی۔ تو ہم سوچنے لگے چونکہ وہ عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، شاید یہ شیطان ہے، اور ہم جو ہے جلدی سے جو اس خانقاہ اس محل کی طرف بھاگنے لگے کہ کم از کم اس سے تو نجات ملیں گی، شیطان سے، اس کے آقا سے مل لیں گے، اور بھاگنے لگے، چل پڑے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عظیم الجشا ایک شخص دیکھا، ہیوی ہیکل، بہت بڑا ایک شخص تھا جس کو جو ہے مضبوطی سے زنجیروں میں باندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن پہ باندھے ہوئے تھے، ہوتا نا جو بہت خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے دونوں پیر گھٹنے سے لے کر ٹخنوں تک باندھے ہوئے تھے زنجیروں میں، اور زنجیریں جو ہے لگی ہوئی تھی کہ وہ ہلچل بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ بھی بندھے تھے پیر بھی بندھے تھے۔ ہم اس شخص کے پاس گئے اور عظیم جیسا شخص تھا، بہت مضبوطی سے باندھا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اسی گردن سے باندھے ہوئے تھے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت تو کون ہے؟ وہ ایک شیطان دکھ رہا تھا اور ایک تم کون ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، پہلے تم مجھے کچھ بتاؤ، میں پھر بعد میں اپنا تعارف دیتا ہوں میں کون ہوں۔ تو کہا پوچھ پھر کیا پوچھنا ہے؟ تو ہم نے کہا، دوست نے کہا تم لوگ کون ہو؟ پہلا سوال۔ ہم نے کہا، تمیم کہتے ہیں ہم نے کہا ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہوئے۔ اس نے کہا جو ہے مجھے جو ہے اب یہ چھوڑو کیا تھا، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ۔ ابھی بھی اس نے اپنا تعارف نہیں دیا، کہا مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ، اور بیسان فلسطین کے ایک شہر کا نام یاد رکھیں، آج بھی وہ شہر۔ تم وہ سب چھوڑو، مجھے بیسان کے بارے میں بتاؤ، میں اپنا تعارف ابھی نہیں دوں گا، بعد میں دے دوں گا۔ تو ہم نے کہا تم بیسان کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک شہر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں وہ نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس میں اس کے درخت پھل دے رہے ہیں؟ تو بیسان ایک جو ہے ریگستانی علاقہ تھا، کہ اب اس علاقے میں درخت اگتے ہیں اور پھل دیتے ہیں اور پھول آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا دیتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول آتے ہیں۔ اس نے کہا قریب ہے کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر آگے اس نے سوال کیا، اس نے کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحر طبریہ یاد رکھیے، یہ جو ہے فلسطین کے بیچ میں ایک بہت بڑا دریا ہے، بحر طبریہ۔ تو کہا مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے پھر کہا اس کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس چیز کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو، کیا بتائیں؟ تو اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں بہت پانی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے۔ تو اس نے کہا قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر آگے کہا، اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتلاؤ۔ ہم نے پوچھا کیا جاننا چاہتے ہو؟ زغر کا چشمہ یہ جو ہے جارڈن کے علاقے کے اندر، جو فلسطین اور بحر میت ڈیڈ سی کا علاقہ ہے، ڈیڈ سی سے ادھر فلسطین ہوتا ہے، ادھر باؤنڈری کے ادھر جو ہے جارڈن ہوتا ہے۔ تو کہا جو ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ جو ہے کہ زغر کا چشمہ کیا کر رہا ہے۔ تو کہا کیا جاننا چاہتے ہو، کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں چشمے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خوب پانی نکلتا ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس چشمے میں بہت پانی ہے اور اس کے باشندے کاشتکاری بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ ان ان پڑھ امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے۔ چوتھا سوال، ان ان پڑھ مطلب عرب امی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان امیوں کے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ تو ہم نے کہا، تمیم داری نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ چلے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ عربوں نے ان سے لڑائی کی؟ ہم نے کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست بھی کھائی ان سے، ٹھیک؟ تو کہا عربوں نے لڑائی کی اور شکست کھائی۔ اس نے کہا پھر نتیجہ کیا ہوا لڑائی کا؟ تو ہم نے اسے خبر دی اور کہا تمام عربوں پر وہ غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے قبائل اطاعت کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں۔ اس نے کہا
یہ سب ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں. ہم نے کہا بالکل ہو چکا. اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ ایمان لاتے, یہ اچھا تھا ان کے لیے ایمان لاتے, یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اس نبی کی اطاعت کر لیتے, اور یہی چیز وجہ بنی تمیم کے ایمان لانے کی بھی. کہا بہتر تھا اس کے لیے کہ اس نبی کی اطاعت کرتے, ایمان لاتے. اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, جب سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے. میں مسیحی دجال ہوں. دجال حقیقت ہے, اور نہ صرف حقیقت ہے, وہ رسول اللہ کے دور میں موجود بھی تھا. اب وہ غائب کی خبروں سے, یہ سب غائب کی بات ہے, ہم نہیں جانتے اس کی عمر کتنی اور کیا ہے, کیونکہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور غائب کی خبروں میں سے چیز ہے. اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں, ان قریب مجھے کسی وقت خروج کا اجازت ملنے والی ہے. اور وہ کہتے ہیں ان زنجیروں میں, جب یہ ہم خبریں دے رہے تھے اس کو, اتنا خوش تھا کہ اس زنجیروں میں اتنے جگڑ کی بات بھی اس کی خوشی اس کے جسم سے چھلک رہی تھی. تو جو ہلچل کرتا تو وہ زنجیروں کے اندر بھی اپنی خوشی کا اظہار, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. کہا اب میرے نکلنے کا وقت. کہا میں دجال ہوں, ان قریب مجھے نکلنے خروج ہونے کا اجازت ملے گی, میں نکلوں گا اور ساری دنیا میں ہر شہر میں جاؤں گا, اور 40 دن کا میرا سفر ہوگا, چکر لگاؤں گا, 40 دن چکر لگاؤں گا, سوائے مکہ اور مدینہ کی. یہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکتا ہوں. اور فرمایا یہ 2 شہر مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں, ان میں سے کسی بھی شہر میں اگر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو میرا سامنا فرشتوں سے ہوگا جو ننگی تلوار لیے کھڑے ہوں گے اور مجھے وہ قتل کر دیں گے. مجھے ان شہروں میں داخلہ جو ہے سے روک دیا گیا ہے. مکہ اور مدینہ میں اس کے تمام راستوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے, میں صرف ان 2 شہر چھوڑ کر سب جگہ جاؤں گا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا, آپ تقریر دیتے, ایک لکڑی تھی عصا, لے کر زمین پہ مارا اور کہا ھذا طیب, یہ ہے مدینہ طیب. اس لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا. تو کہا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, اور 3 مرتبہ آپ نے مار کے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا یہ طیب ہے, یہ طیب ہے, مطلب یہاں دجال داخل نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو وہ فرماتی ہے آپ نے یہ کہا, اور جو ہے فرمایا کیا یہ بات میں تم سے پہلے نہیں کہہ رہا تھا, جس کی تمیم بھی دیکھو آج تصدیق کر رہے ہیں, جا کے آئے انہوں نے دیکھ لیا اس چیز کو. اور لوگوں نے کہا جی ہاں, آپ صحابہ نے کہا آپ نے یہ بتایا تھا. آپ نے فرمایا مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی, کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق تھی جو میں دجال کے بارے میں مکہ اور مدینہ کے متعلق تم سے بیان کرتا ہوں. خبر